بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کی آخری آیت میں اللہ نے ہم سے ایک مطالبہ کیا، اور اللہ کو مطالبہ کرنے کا ہم سے حق بھی ہے۔ ایک دنیا کا ایک فیکٹری آنر ایک آدمی کو 20,000 تنخواہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے شام 6 بجے آؤ، صبح 8 بجے جاؤ تو ٹھیک ہے، صبح 8 بجے آؤ، دوپہر شام 4 بجے جاؤ ٹھیک ہے، گرمی میں آؤ سردی میں آؤ، یونیفارم یہ پہنو، یہاں کھڑے ہو۔ تو 20,000 دینے والا اگر اپنے مطالبات کے منوانے کا حق رکھتا ہے، اور اس کو حق ہے چونکہ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے گھر کا بیوی بچوں کا خرچہ چل رہا ہے، تو جو خالق کائنات خربہ خرب نعمت ہے۔ اور اچھا کوئی آدمی نعمتوں کا اقرار نہ بھی کرے تو کسی کو کہو کر تمہارے پاس کچھ نہیں تو ایک چھوٹی انگلی کاٹ کے دے دو، 2 لاکھ لے لو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ لے لو، ایک کان دے دو 30 لاکھ لے لو۔ اگر ہم اپنے وجود کے حسس اور اعضاء کی قیمت لگانا شروع کر دیں تو اربوں سے اوپر کام چلا جاتا ہے۔ پھر ہم گھر کا سلنڈر لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بل آتا ہے، بجلی آتی ہے تو کتنا بل ہے۔ سورج بھی تو ایک بجلی ہے، ہوا بھی تو ایک گیس ہی ہے، پانی بھی تو ایک مشروب ہی ہے۔ ہم پیپسی پیتے ہیں جس میں معدے کا نقصان، گردے کا نقصان، آنت کا نقصان، ایمان کا نقصان، مال کا نقصان، یہود کا فائدہ، اس سے بھی ہمیں پیسے لے لیتے ہیں 20-25 روپے۔ تو جو پانی ہر حوالے میں فائدہ ہے، پاؤں کے نیچے سے نکلتا ہے پانی، لحاف میں ہوا آتی ہے، آنگن میں سورج کی کرنیں آ کے اندھیرا دور کر جاتی ہیں، موسم آتے ہیں، یہ سب اگر ان نعمتوں کو کاؤنٹ کیا جائے۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ ہم نہ ملنے والی نعمتوں کو شمار کرنے والی قوم ہے، اور ملی ہوئی نعمتوں کو ہڑپ کرنے والا مزاج رکھتے ہیں۔ ہمارا علم یہ ہے، ہمارے اوپر جو شاور کی طرح نعمتیں برستی ہیں، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اندر سے باہر سے، ظاہر سے باطن سے، ذائقوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں، جذبوں میں۔ اچھا، ماں کو دیکھ کر جو طبیعت میں خوشی آتی ہے پھوپھو کو نہیں، خالہ کو دیکھ کر جو طبیعت آتی ہے ماموں کو نہیں، بیوی کو دیکھ جو طبیعت خوشی آتی ہے بیٹی کو نہیں، تو بیٹی کے ساتھ اور جذبہ، بیوی کے ساتھ اور جذبہ، ماں کے، یہ جذبوں کا جہان رکھا، گوشت پوشت کا وجود ہے نا۔ بظاہر بیوی، بیٹی، ماں، بہن، خالہ، پھوپھو سارے وجود ہی رکھتے ہیں نا گوشت کو، لیکن ان کے اندر ایک ایسے جذبات کا جہان رکھ دیا کہ کہیں خوشی ہو رہی ہے، کہیں محبت آ رہی ہے، کہیں عقیدت آ رہی ہے، کہیں پیار آ رہا ہے، کتنے جذبوں کی ویرائٹی رکھ دی۔ تو جو ایک مل اندر 15,000 دیتا ہے، یا ایک کوٹھی کا مالک 20,000 دیتا ہے، 10,000 دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے رات کو دن کو صبح شب گیٹ کھولا کرو، کار صاف کیا کرو، حقہ گرم کیا کرو، کراسی لان کی صفائی کیا کرو، پھل لایا کرو، سبزی لایا کرو۔ اگر اس کو یہ حق ہے، اور ہم یہ حق پوری دنیا میں حق تسلیم کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ایک معمولی سا معاوضہ دیتے ہیں، تو جو اللہ خرب نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ایک مطالبہ رکھتا ہے تو کوئی بے جان نہیں ہے، عقلاً بھی، شرعاً بھی، عرفاً بھی، اخلاقاً بھی، انسانی اعتبار سے بھی اللہ کو حق ہے، چونکہ اللہ نے ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کا حق ہے کہ ہم سے منوائے۔ تو سورہ ممتحنہ کی ایک بات دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ ہم سے ایک محبت کے انداز میں، پیار کے انداز میں، شفقت کے انداز میں بات کرتا ہے۔ کسی قوم کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین ھادوا، او یہودیو، قیامت والے دن بھی عیسائیوں کو عیسائی کہہ کے پکارا جائے گا، یہودیوں کو یہودی کہہ کے پکارا جائے گا، مشرکوں کو مشرک کہہ، یعنی جس جرم میں وہ قومیں مبتلا تھیں اسی جرم میں پکارا جائے گا۔ ہمارے یہاں سود خور بھی تو ہیں، زانی بھی تو ہیں، متکبر بھی تو ہیں، راشی بھی تو ہیں، حرام خور بھی تو ہیں، جھوٹے بھی تو ہیں، آوارہ بھی تو ہیں، عیاش بھی تو ہیں، بد کردار بھی تو ہیں، بے حجاب بھی تو ہیں، فحاشی پھیلانے والے بھی تو ہیں۔ اگر اللہ باقی ماضی کے قوموں کے ان گناہوں کی بنا پہ ان کو جیسے نام دیتا تو یہ مشرک ہیں، یہ یہودی ہیں، ہمارے اگر کردار کو بنیاد رکھ کر اللہ ہمیں نام دیتا تو کتنے نام دیے جا سکتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ماضی کی جن قوموں کا مطالعہ قرآن مجید نے ہمیں آگاہ کیا، ان میں جو انفرادی جرائم تھے، ہم ان تمام قوموں کے اجتماعی جرائم کا مجموعہ ہے۔ کسی قوم میں کم تولنا تھا، کسی قوم میں جھوٹ تھا، کسی قوم میں زنا تھا، کسی قوم میں تکبر تھا، کسی قوم میں آوارگی تھی۔ یہ تمام قوموں کی چارج شیٹ اور جرم کا پرندہ اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک امت اس کا مجموعہ بنتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوصف کہ یہاں سود کا نظام ہے، سینمے کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، عدالتیں بکتی ہیں، جج بکتے ہیں، حکمران ظالم ہیں، تاجر بددیانت ہیں، کاشتکار متکبر ہیں، عورتیں آوارہ ہیں، بچے بے حیا ہو چکے ہیں، جوان عیاش ہو چکے ہیں۔ یہ سارا اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے بھلا کون سی چیز چھپ سکتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیوں؟ تم مجھے مانتے ہو اور میری مانتے ہو۔
کوئی حبل کو مانتا ہے، لات کو مانتا ہے، منات کو مانتا ہے، تم کہتے ہو نہیں اللہ ہے۔ کوئی عیسیٰ کو رب مانتا ہے، کوئی عزیر کو رب مانتا ہے، کوئی آہرمن کو رب مانتا ہے، کوئی یزداں کو رب مانتا ہے، کوئی ہنومان کو رب مانتا ہے، کائنات میں رب کوئی نہیں مانتے، کوئی نان بلیور ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہری ہیں، کوئی بدھزم کو مانتے ہیں۔ ان تمام جہانوں میں تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت پاکیزہ آواز ہے جو اٹھتی ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں پتھروں سے کام ہوتا ہے، حجر سے کام ہوتا ہے، شجر سے کام ہوتا ہے، قبر سے کام ہوتا ہے، پیسے سے کام ہوتا ہے، درہم دینار سے کام ہوتا ہے، MP MNA سے کام۔ تم کہتے ہو اللہ مشکل کچھ ہے، تو میری ذات کو بھی مانتے ہو، میری صفات کو بھی مانتے، اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ آگے مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ آغاز میں اللہ پیار ہے، محبت ہے، شفقت۔ اس کو بلا مثال بلا تشبیہ اگر کہوں تو جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کوئی کام کرے، میرے بیٹے، میرے مکھن، میرے چاند، میرے ہیرے، میرے فلاں، یہ پیار کا لہجہ ہوتا ہے۔ اسی اسلوب کو اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، مفاد نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، اللہ کہتا ہے اگر نیکی کرو گے جو میں نے کہا ہے تو اس نیکی کا فائدہ مجھے کوئی نہیں ہوگا۔ نہ مرغی کے انڈے میرے پاس آئیں گے، نہ گندم کے سٹے میرے پاس آئیں گے، نہ زمین کی زرخیزی میرے پاس آئے گی، نہ بھینس کا دودھ میرے پاس آئے گا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اگر نیکی کرو گے تو اپنے اوپر احسان کرو گے، تمہیں قرار آئے گا، صحت آئے گی، سکون آئے گا، محبت آئے گی، دنیا جنت کا باغ بن جائے گی۔ جنت اپنی رنگینیوں کو حسین تر کرنے کے لیے اہل جنت جو اللہ کی مانتے ہیں ان کی بستیوں سے رنگینیاں مستعار لے گی۔ تو اللہ یہ کہتا ہے باپ کو تو مطلب ہے اس لیے ممکن ہے پیار سے اس کو بلا رہا ہو، ماں کو تو مطلب ہے اس لیے پیار، لیکن اللہ کو مطلب کوئی نہیں۔ اللہ ایک بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں ایک اخلاقی اعتبار سے مسلمانوں کی اس ایمانی حیثیت کو بیدار کیا جاتا ہے۔ لا تتولوا غضب اللہ علیہم، یہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت کا ایک مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ تمہارے رب کا غضب ہے۔ ہم روزمرہ دنیا میں کہتے ہیں، ہمارے سماجی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں، سوشل لائف میں، باپ کہتا ہے اس کے ساتھ میرا اچھا تعلق نہیں ہے، آپ نہ وہاں جانا۔ ابا میری پھوپھو ہے کہ میری بہن پہلے ہے، تیری پھوپھو بعد میں۔ ابا میرا چاچو ہے کہ تیرا چاچو بعد میں ہے، میرا بھائی پہلے ہے۔ ابا میرا دادا ہے کہ تیرا دادا بعد میں ہے، میرا باپ پہلے ہے۔ اللہ میری خالہ ہے کہ تیری خالہ پہلے ہے، میری سالی بعد میں بنی ہے۔ تو ہمارے ہاں تعلقات کے جہان میں، سوشل لائف میں، ہم کئی رشتوں سے توڑنے کا کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، میرے فلاں موقع پہ اس نے بےزتی کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے ان جو انتقام ہوتا ہے اس کو میراث میں منتقل کرتا ہے اولاد میں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے باپ نے کہا فلاں جنازے پہ نہیں جانا، اس نے کہا اب وہ ہمارا قریبی کچھ بھی ہو میں نے نہیں جانا، میرے نہیں گئے۔ ایک ایسی خلیج پیدا ہو، ایسی دراڑ پیدا ہو کہ اب شاید عمر بھر وہ بھر نہ سکے۔ تو ہمارے معاشرتی رویوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا احسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں بنتا، آپ نہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے فلاں قوم شرک کرتی ہے، فلاں قوم تکبر کرتی ہے، فلاں قوم کفر کرتی ہے، فلاں قوم میرے مقابلے میں میرے پارٹنر، میرے اسسٹنٹ، میرے ایسوسیٹ کھڑا کرتی ہے، میں ان پہ غضب نہ کروں۔ فلاں قوم میرے محبوب کو آخری نبی نہیں مانتی، فلاں قوم میرے محبوب کے صحابہ کو معیار ایمان نہیں مانتی، فلاں قوم عزیر کو میرے مقابلے میں کہتی ہے اللہ کا بیٹا ہے، یا کہتی ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا مریم اللہ کی بیوی۔ یہ لوگ ہیں جن پہ میں غضبناک ہوا۔ لا تتولوا، ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو میرے باپ جن سے ناراض ہے ضروری نہیں ہے کہ میرا باپ حق پہ ہو، میری ماں جس سے ناراض ہے ضروری نہیں ہے کہ میری ماں حق پہ ہو۔ کبھی اڑ بھی جاتے ہیں، انا بھی ہوتی ہے، ضد بھی ہوتا ہے، تکبر بھی ہوتی ہے، انا والا غیری کا حس بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے۔ اللہ جن پہ ناراض ہے، اللہ مبنی برحق ناراض ہے۔ سیدنا علی، اچھا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اگر جن پہ میں نے غضب کیا اگر تم دوست بناؤ گے تو گویا تم بھی میرے مغضوب لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ تعلق جانا تو میرے ساتھ مرنا پرنا ختم ہو جائے گا۔ سیدنا علی کا ایک ارشاد ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ ان پہ میں غضبناک ہوا ہوں شرک کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، عریانی کی وجہ سے، سود خور نظام کی وجہ سے، میرے محبوب کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے، میرے محبوب کی تیار کردہ اجلی پاکیزہ مصفہ جماعت کو معیار ایمان قرار نہ دینے کی وجہ سے، اور اہل اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوں، اور تمہارا ان سے یارانہ ہے، تمہاری ان سے تجارت ہے، تمہاری ان سے گپ شپ ہے، تمہارا ان سے گٹھ جوڑ ہے، تمہارا ان سے لین دین چلتا ہے، نہ ان کو دوست نہ بناؤ، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ تم بھی گروہ دشمنوں میں چلے جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی شادی پہ جانا تو میرے پاس نہ آنا، اگر آپ نے اس سے سلام دعا رکھنا تو میرے پاس سلام دعا نہیں رکھنا، اگر آپ نے اس کو ووٹ دینا تو میرے ساتھ تعلقات۔ یہ ہمارے معاشرتی رویوں میں اور سوشل لائف میں ہوتا ہے۔
इसी کو ذرا ایکسپینڈ کر لیں. اللہ کہتا ہے اگر تم نے عیسائیوں کو دوست بنانا ہے، مرزائیوں کو دوست بنانا ہے، رافضیوں کو دوست بنانا ہے، سبائیوں کو دوست بنانا ہے، سود خوروں کو دوست بنانا ہے، ملک میں خلافت کی بجائے جمہوریت کی آواز لگانے والوں کو دوست بنانا ہے، سینموں والوں کو دوست بنانا ہے، سود خوروں کو دوست بنانا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی فاسق ہے، زانی ہے، متکبر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، پھر اس کی دعوت کرتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس آدمی کا جسم کا انگ غلط استعمال ہوتا ہے، پھر اس کو دعوت کرتا ہے، تو اس کے کھلائے ہوئے مال سے جتنے وہ گناہ کرے گا اس میں برابر کا شریک ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو دعوت کر رہا ہے اس کا سارا پیسہ حرام کا ہے، یہ عصمت فروش ہے، کوبہ فروش ہے، یہ ظلم کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ریپ گینگ ریپ کرتا ہے، بھتہ وصول کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی کمائی کا غالب حصہ حرام ہے، پھر اگر وہاں جا کے کھاتا ہے تو گویا اس نے اس جرم کی تصدیق کی. شیخ سعدی کا قول ہے اسراف کرنے والوں کی تعریف کرنے والے اسراف کرنے والوں کے ذوق کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس نے مکان پہ اسراف کیا، یا لباس پہ اسراف کیا، یا وجود پہ اسراف کیا، یا فنکشن میں اسراف کیا، یا ولیمے پہ اسراف کیا، تو اللہ کہتا ہے میں محبت نہیں کرتا. یہ اس کی تعریف کر رہے. مصرف کی تعریف کرنے والا اللہ کو ناراض کرتا ہے، بدتی کی تعریف کرنے والا اللہ کہتا ہے میرے ہاں تو مغضوب ہے، مردود ہے، مقہور ہے، میرے ہاں تو وہ ریجیکشن ہے، اور تم اس کو گلے لگا رہے ہو. تو یہ ایک ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم بھی اسی پیمانے سے ماپے جاؤ گے، اسی تعلق میں رکھے جاؤ گے، وہی رویوں کے مستحق ہوگے، اور تمہارے اوپر بھی وہی نظر قہر پڑے گی. میرا نقصان کوئی نہیں ہوگا، میرا ایک دشمن ہو یا پوری کائنات دشمن ہو، مجھے کیا پڑتا ہے. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا. سارے کے سارے نیک بن جاؤ، پارسا بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ایک پاکیزہ اجل دل کی طرح بن جاؤ، تو میری بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میری بادشاہت تمہارے تقوی، طہارت اور سجدوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. میں اپنی ذات میں بادشاہ ہوں. تم نہیں تھے تو میں الہ تھا، تم سجدہ نہیں کرتے، یہ تو پوری کائنات سجدہ کرتے، اگر تم چند 7-8 ارب سجدہ نہ بھی کرو تو درخت سجدہ نہیں کرے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ایک حدیث میں آتا ہے کافر بت کو سجدہ کرتا ہے، کافر کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. درختوں کے سائے 3 ٹائم، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، زمین پہ اپنے سائے کو پھیلا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہر پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اور اس کا پر زمین پہ سایہ زمین پہ سجدہ کر ہوتا ہے. کتنے فرشتے ہیں جن کی عبادت ہی سجدہ، اور سجدے بھی اخلاص سے بھرے ہوئے. ہمارے منتشر سجدے، ریا سے بکھرے ہوئے سجدے، تعدیل ارکان سے محروم سجدے، وساوے سے بھرے ہوئے سجدے، خیالات کی یورش سے آباد سجدے، اس کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تو میری گزارش یہ تھی ناظرین کہ ہم اللہ اتنی نعمتیں دیتے ہیں، تو اگر اللہ ایک مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ میں نے غضب کیا. قادیانوں پہ غضب ہے، رافضیوں پہ غضب ہے، عیسائیوں پہ غضب ہے، یہودیوں پہ غضب ہے، ہندوؤں پہ غضب ہے، دیریوں پہ غضب ہے، ایتھیسٹ پہ غضب ہے، کمیونسٹ پہ غضب ہے، سوشلسٹ پہ غضب ہے، اور بدھزم کے ماننے والوں پہ غضب ہے. ہر وہ شخص جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، ان کی شریعت کو آخری شریعت نہیں مانتا، وہ اللہ کا مغضوب ہے، مردود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو محبت کرنے کے لیے ہمارے پاس کلمہ گو، اپنوں کو غیر بنا لیا، غیروں کو اپنا بنا لیا. آخری بات عرض کرتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں ایک مسافر کسی بستی سے گزرا تو بستی کے کتے جیسے اجنبی لوگوں کو کاٹنا ان کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھاگے. آپ نے کبھی دیکھو دیہاتوں میں جب کار گزرتی ہے تو کتا دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن میں نے بارہا سوچا کتے اور اس کار میں کیا دشمنی ہے؟ سائیکل والے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کار والے کے پیچھے بھاگے گا، اور جہاں تک بھاگ سکے گا بھاگے گا، اور پھر وہاں رکے گا پھر اگلی کار. تو اس طرح کتے اجنبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. تو وہ ایک کتا بھاگا اجنبی کو کاٹنے کے لیے، اجنبی کے سامنے پتھر پڑا تھا، وہ جو مسافر تھا اس نے پتھر زمین سے اٹھایا اور کتے کو مارنے لگا. پتھر کچھ زمین میں دبا ہوا تھا، کچھ اوپر تھا. اتنے میں کتا قریب آ گیا تو اس نے آسمان کی طرف بے بسی سے دیکھا اور بڑے درد سے کہنے لگا یا اللہ کیسے بستی کے لوگ ہیں جن کو کھلا چھوڑنا تھا اس کو باندھ رکھا ہے، جس کو باندھنا تھا اس کو کھلا چھوڑ رکھا ہے. جن سے دوستی کرنی تھی کلمہ پڑھنے والے، تیرا اور میرا رب ایک، تیرا اور میرا نبی ایک، تیرا اور میرا قبلہ ایک، تیرا اور میرا قرآن ایک، تیرا اور میرا دین ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اتنے لوگ پڑھیں، ان سے دشمنی.
نہ ان سے سلام کرنا ہے، نہ ان کے جنازے پہ جانا ہے، نہ ان کی مسجد میں جانا ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نہ ان کو مسجد میں آنے دینا ہے۔ اور جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے، یا جو کہتے ہیں اللہ نام کی ذات کائنات میں نہیں ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب آخری نبی نہیں ہے، یا جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے صحابہ ایسے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی نے پوچھا عیسائی ایک گنا ان لوگوں پہ فائق ہیں جو صحابہ کی دشمنی کرتے ہیں۔ کسی عیسائی سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نیک لوگ کون تھے، وہ کہیں گے عیسیٰ کے صحابی۔ کسی یہودی سے پوچھو عزیر علیہ السلام کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ نیک لوگ کون تھے، اچھے لوگ کون تھے، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ اور ان کم وقتوں سے پوچھو کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون سے تھے یا برے لوگ کون سے تھے، تو کراچی کی داشتہ فحشہ عصمت فروش خاتون نے کہا تھا کب انصاف ملے گا کائنات کو، جو کہ کائنات میں انصاف کا پہلا قاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عیسائیوں کو ان لوگوں پر ایک گنا فضیلت ہے، یہودیوں کو ان لوگوں پر ایک حوالے سے فضیلت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ کے صحابی سب سے اچھے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کے صحابی سب سے اچھے، اور یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل کا آغاز ہی خلیفہ اول سے، خلیفہ بلا فضل سے، سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے غضب میں ہیں، اللہ کے قہر میں، اللہ کی گرفت میں، اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں ہیں، ان لوگوں کو دوست بنانے والا گویا ان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ ایک آدمی اجرتی قاتل ہے، یا ایک آدمی حکومت کو مطلوب ہے، یا موسٹ وانٹڈ پرسن ہے، اور حکومت نے اس کو اشتہاری قرار دے دیا، اس نے 4 قتل کیے، ایک آدمی اس کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے یا ڈیرے میں بٹھاتا ہے، گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی مطلوب ہے، اس نے 4 قتل کیے ہیں، اس کے باوجود اس کو 3 ٹائم کھانا بھی دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے، اس کو پناہ بھی دے رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو گویا اس نے اس کے قتل کے احکام کی تصدیق کی۔ جب پکڑا جائے گا تو یہ اشتہاری بھی پکڑا جائے گا، اور اشتہاری کو پناہ دینے والے پہ بھی وہی دفعہ لگ جائے گی۔ ایک آدمی عیسائیوں سے محبت کرتا ہے، قادیانیوں سے محبت کرتا ہے، یہودیوں سے محبت کرتا ہے، سبائیوں سے محبت کرتا ہے، مشرکوں سے محبت کرتا ہے، ہندوؤں سے محبت کرتا ہے، دہریوں سے محبت کرتا ہے، تو محبت اس بنا پہ کرتا ہے وہ ان افعال کی تائید کرتا ہے جن افعال پر، جن اعمال پر اللہ نے ان پہ غضب نازل کیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ ممتحنہ کی آخریات میں کبھی بھی ان کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب ہو۔ باپ کے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، ماں کے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، دوست کے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، سیاسی دشمن کو دشمن جانتے ہیں، مسلک کے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، برادری کے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، اپنے دشمن کو دشمن جانتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن کو گلے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، کس پاس کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، ان کے تعلق پہ ناز ہیں، ان کو فخر کرتے ہیں، اور ان کی دوستی پہ ناز کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا غضب آتا ہے، اور غضب پھر کئی روپ میں آتا ہے، اور اس میں ایک روپ کرونا بھی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ کے اس ایک مطالبے پہ سر تسلیم خم کر کے اپنے ایماندار ہونے کی تصدیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔